نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 23واں سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن اور کون یرغبو روگردانی کر سکتا ہے ان سے ملت دین ابراہیم کے، کون ہے جو روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے، الا سوائے من اس شخص کے صفحہ جس نے بے وقوف بنا لیا ہو نفسہ اپنے آپ کو۔ وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ہم نے چن لیا ہے اس کو یعنی ابراہیم کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں بھی لمن الصالحین ضرور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں اور سمجھ بگڑ چکی ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کو صفحہ یعنی بے وقوف کہا۔ اس جب قالا کہا لہو ان سے یعنی ابراہیم سے، ربہ ان کے رب نے، اسلم گردن جھکا دو، قالا تو انہوں نے عرض کی اسلم تو میں نے گردن جھکا دی، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اسلم اسلام سے ہے اور اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا۔ جب منجنیق میں رکھ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حل لک حاجتا، کیا آپ کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر جبریل نے گزارش کی کہ فاسأل ربک، اپنے رب سے تو کوئی سوال کرو کہ وہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے۔ اس پر بھی انہوں نے کہا جب وہ جانتا ہے میری حاجت کو تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ووصیٰ اور وصیت کی بہا اسی دین کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو اسی دین کے اوپر قائم رہنے کی وصیت کی۔ انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے لکم تمہارے لیے دینا یہی دین، فلا تموتن تو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ مل ہی نہیں سکتے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو اسلام پر ہی مرنا، کیونکہ موت نے تو ضرور آنا ہے لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی آن تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے رب کریم کے حضور میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چکنا رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو مقدر نہ کرے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے، نہیں سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجئے اور انہیں بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔